السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایہ درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان المبارک سے فائدے انسانوں کے لیے، اس تھیم کے تحت الحمدللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 35 ایپیسوڈ اس رمضان المبارک کی مناسبت سے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو ابھی تک الحمدللہ ہمارے 13 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں اور یہ 14واں یعنی 14th ایپیسوڈ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کا ایپیسوڈ بھی بہت اہم ہے کہ رمضان المبارک میں ہونے والی عام غلطیاں، رمضان المبارک میں پائے جانے والی عام غلطیاں، ہم سے سرزد ہونے والی عام غلطیوں کا ذکر۔ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اس رمضان المبارک کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں پر بھی، خاص طور سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 183، 184، 185، 187 اور 189، یہ 5 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ، جہاں پر رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلام فرمایا ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے نفیس اس کے اندر الفاظ آپ پائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اس پر غور کریں گے تو وہ لوگ جو رمضان المبارک کے ہوتے ہوئے بھی غلطیاں کرتے ہیں، بے اعتدالی برتتے ہیں، عقیدے کی غلطی، عمل کی غلطی یا اخلاق کی غلطی یا معاملت داری کی غلطی، رمضان المبارک کے آنے کے باوجود بھی اگر انہوں نے اپنے اندر سدھار نہیں کیا، یہ ریفریشر کورس جو انسان کو ریفریش کر دیتا ہے، یہ ایک انسان کو جس طرح کہتے ہیں کہ ایک گاڑی کو آئلنگ کراتے ہیں، آپ سروسنگ کراتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے انسان کو بھی ایمانی اعتبار سے اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے، ریفریش اور ایمان، گو بیک ٹو دا بیسکس اینڈ بیسکس ٹیننٹ آف اسلام، گو بیک ٹو دا بیسک ٹیچنگ آف اسلام، ہم کو واپس لوٹنا ہے، واپس پڑھنا ہے، واپس پھر سے قرآن مجید، صحیح احادیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لا یخلق کما یخلق الثوب، جس طریقے سے کپڑا بودا پرانا ہو جاتا ہے تو ذرا کمزور ہو جاتا ہے، بودا ہو جاتا ہے، پھٹنے کے قریب آتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے ایمان بھی انسان کا کمزور اور بودا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فجددوا ایمانکم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع کی یہ روایت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو فریش کرتے رہو، پھر سے اس کو ریوائیو کرو، اس کے اندر اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرو، پھر سے اس کے اندر تجدید کرو، اس کو پھر سے آپ اس کے اندر بہترین طریقے سے ریسٹارٹ لیجیے آپ اپنی لائف میں، اور کہیے کہ میں اپنے ایمان کو بڑھاؤں گا، کمزور نہیں کروں گا، کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان ہی ختم ہو جائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جہاں پر حکم دیا تو کہا ایام معدودات، تھوڑے ہی تو دن ہیں، اے لوگوں ذرا غور کرو، یعنی لوٹ لو، ایام معدودات، کچھ ہی تو دن ہیں لیکن وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو قرآن زبر آیا اس کے اندر، 2 زبر لگائے گئے، تنوین کے ساتھ لگایا گیا، یعنی کہ ایک تنبیہ مقصد ہے یہاں پر، اور ایک تنویہ یعنی کہ توجہ دلانا مقصد ہے یہاں پر، ایام معدودات۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تنگی ڈالنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ تو آسانی ڈالنا چاہتے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ لا کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم کو تکلیف میں ڈالنا چاہتے، روزے رکھوا کر، رات میں جگوا کر، قرآن پڑھوا کر، نہیں، یہ ہمارے لیے فائدے کی بات ہے۔ رمضان مبارک آئے گا تو ساتھ میں شب قدر بھی آئے گی،
پرانے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھی، اب اتنی لمبی عمر میں آپ اتنی لمبی عبادتیں کریں، اور اس کے بجائے اگر آپ کو کہہ دیا گیا 950 سال، ایسی بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھی، اس کے بجائے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ 60 سالہ جو آپ کی عمر ہوتی ہے اگر آپ اس میں عبادت کر لیتے ہیں، تو کہا رمضان مبارک میں ایک ایسی رات ہوتی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر والی رات، اگر اس کے اندر عبادت کی جائے، یعنی تقریباً 83 ایئرز 4 ماہ، یعنی 83 مرتبہ کسی نے حج کیا، روزہ رکھا، کئی عبادتیں کی، تو یہ ساری عبادتیں ایک طرف اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، یعنی عمریں کم ہے لیکن ثواب زیادہ کر دیا گیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ ماحول بنایا جا رہا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تکمیل کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر کہو، شاید کہ تمہیں رشد و ہدایت مل جائے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر مزید ابھار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تلک حدود اللہ، دیکھو رمضان مبارک آئے تو ذرا خیال رکھو، اللہ نے جو پابندی لگائی ہے تم پر، تم نے وعدہ کیا ہے، تم نے دعویٰ کیا ہے، وعدہ بھی کیا ہے، دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کا بندہ مطلب یہ نکلا کہ غلام، آقا جیسے کہتے ہیں ویسے چلنے والے کو ہی غلام کہیں گے، ہم تو آقا اللہ ہو جائیں گے، ایک عام زبان میں اگر دیکھیں گے، ہم کیا اللہ کے آقا بننے جا رہے ہیں، ہم کہیں گے اپنے حساب سے روزہ رکھیں گے، دل چاہا تو رکھ لیا، کسی نے ارادہ کیا، اب قسم قسم کے عبداللہ ہمیں ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی غلامی کر لی، تو یہ صحیح غلامی نہیں ہوئی۔ یا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی بات مانیں گے، ہمیشہ احترام کہتے اللہ 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 کہتے، لیکن ساتھ میں نافرمانیاں بھی جاری ہیں۔ یا اللہ کے ساتھ ساتھ، یا اللہ کو بالکل چھوڑ کر کسی اور ہی کو ہم نے معبود اور مسجود بنا لیا ہے اور ہمیشہ اسی پر تکیہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر دعا بھی نہیں کرتے، یہ تو اور بھی غلط بات ہو گئی۔ یا اللہ کو رکھ کر کسی کو شریک کرتے ہیں تو یہ تو اور بھی بری بات ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہوتے ہیں لیکن خالی بس تسبیح اور تحمید اور اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، تب بھی غلط بات ہے۔ عبداللہ کا مطلب یہ کہ غلامی، یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہتے ہیں، بغیر شرک کیے ہوئے، بغیر کسی شراکت داری کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، خالص اللہ کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے پوری زندگی کو اللہ کی غلامی میں ڈال دینا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کی بات کرے۔ یہ پوری کائنات انسانوں کی خدمت کے لیے اور انسان اللہ کے عباد کے لیے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 189 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جہاں پر چاند کا ذکر آ رہا ہے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ نمبر 2 کی آیت نمبر 187 میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تقوی کا ورڈ آیا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 189 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل میں بتایا، اس کا معنی صرف خوف نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بڑی چیز، یعنی اللہ نے جہاں کہا کرنے کے لیے تو وہاں کرتے چلے جاؤ، جہاں پر رکنے کے لیے کہا وہاں پر پرہیزگاری اختیار کرو، رک جاؤ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تقوی، یعنی وہ کیفیت پیدا کی جائے کہ جہاں اللہ چاہتا ہے وہ کام کرے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس سے رک جائے، اس کو کہتے ہیں تقوی کی کیفیت پیدا کرنا۔ اور پھر یہی ورڈ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 میں لعلکم تتقون، یعنی رمضان المبارک کے روزوں کا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ڈائریکٹلی 5 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 مرتبہ تقوی کو بار بار دہرایا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان المبارک میں خاص طور سے خیال رکھے کہ کسی بھی طریقے کی نافرمانی ہم نہ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کیا کیا قسم کی بے اعتدالیاں اور نافرمانیاں اور رمضان المبارک میں مخالفتیں پائی جا رہی۔ نمبر 1،
شرک اور بدعت۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بہت سارے بھائی روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھتے رکھتے ساتھ میں اگر وہ شرک بھی کر رہے ہوں تو فائدہ کیا ہے؟ جیسا کہ اگر آپ پڑھتے صحیح مسلم حدیث نمبر 7114 میں من اشرک فیہ معی غیری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس نے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں حدیث قدسی، جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کر دیا تارکتہ و شرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے شرک کو اس کے ساتھ چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا روزہ پسند نہیں ہے ساتھ میں شرک بھی ہو رہا ہے۔ عقیدہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر عقیدہ ہی گیا، اگر عقیدہ چلے گیا تو عقیدے کے ساتھ نماز روزہ سب بہہ کے چلا جائے گا، سب بیکار ہے۔ بنیاد صحیح ہونی چاہیے تو عمارت صحیح ٹھہرے گی۔ اگر بنیاد ہی غلط ہو جائے، خشت اول چو نہد معمار کچ، پہلی ہی اگر اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے، تا سریا می روت دیوار کچ، اگر سریا تک بھی دیوار کھینچ دی جائے گی تو ٹیڑھی رہے گی، پہلی اینٹ ٹیڑھی تو دیوار بھی ٹیڑھی۔ تو شرک اور بدعت تو ہمارے لائف میں ہونی نہیں چاہیے۔ کوئی بھی عمل میں بدعت اگر آ جائے یا شرک اگر آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ چیز مردود ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ تو آپ کا ٹارگٹ کلیئر ہونا چاہیے، جو کام آپ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی اور کے خوف سے نہیں، کسی اور کو دکھاوے کے لیے نہیں، سیدھا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم اس پر غور کریں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی اور ایک روایت میں پتہ چلتا ہے، حدیث نمبر 4269 یعنی 4269 میں من عمل عملا ما لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی اگر ایسا عمل کے جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا وہ مردود ہے، رد مانے ختم، انویلڈ ہو گیا۔ وہ اسلام ہونا چاہیے، وہ اسلام جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے، عقیدہ رکھ رہے ہیں، آپ کے عقائد، آپ کے عبادتیں، آپ کے معاملات، آپ کے زندگی کے سارے شعبے نبی اور صحابہ کے زمانے میں جو اسلام تھا اس اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، تو ہی ویلڈ ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے خاص طور سے توجہ دیجئے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، بدعت نہیں ہونی چاہیے، پہلی بنیادی بات۔ اب لا الہ الا اللہ کا معنی بھی ہمارے بہت سارے بھائیوں کو نہیں معلوم، تو چلیے اس مناسبت سے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بھی معنی سمجھتے جائیں۔ لا الہ نہیں ہے، یہاں پر لا الہ ہے، یہاں پر لیسا نہیں ہے، لیسا کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ میں نہیں، یہاں پر لم بھی نہیں ہے، پاس میں نہیں، پاس میں نہیں بولنے کے لیے لم آتا ہے، یہاں پر لن بھی نہیں ہے، فیوچر میں نہیں بولنے کے لیے لن آتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کلمہ سکھایا گیا ہے، فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سورہ احقاف کی آیت نمبر اگر آپ پڑھتے ہیں 11 سے لے کر 19 کے درمیان، تو اس میں فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا 9 10 11 12 اگر آپ پڑھتے جائیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جان لیجئے، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں انا افصح القریش بعد انی، انا افصح العرب بعد انی من قریش، میں عرب کا سب سے فصیح انسان ہوں اور میری خصوصیت یہ ہے کہ میں قریش کا رہنے والا ہوں۔ یعنی مطلب یہ کہ اور اچھا طریقہ، بلیغ انداز میں آپ کہہ رہے ہیں، عرب میں بھی خاص طور سے قریش کے عربی اور زیادہ برانڈڈ تھی، آتھینٹک تھی، ایک دم بینچ مارک جس کو کہتے ہیں ویسی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرا تعلق قریش سے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فَعْلَمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے۔ تو ہم کو عربی نہیں آتا ہے تو ہم کو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے جاننے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، ہم کو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نارمل لا استعمال نہیں کیا، لا الہ مطلب نارمل لا ہے، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا، لا ریب فی والا ہے، لا الہ والا ہے، لا نبی بعدی والا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، مطلب کوئی آ ہی نہیں سکتا، چھوٹا نبی نہ بڑا نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ویسے طرح سے لا ریب فی، کوئی کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے، تو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، یعنی یہاں پر سچے معبودوں کی بات، سچا معبود کوئی ہے کہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ یہاں پر جو لا ہے وہ اسپیشل لا ہے، اس کو کہتے ہیں لا کے بعد اگر جو ورڈ آ رہا ہے وہ نکیرہ ہے، یعنی اس کے پاس الف لام نہیں ہے اور اس کے اوپر کیا ہے زبر ہے،
تو یہ اسپیشل لا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس، یعنی ایسی نفی نیگیشن کر رہے ہیں آپ، نیگیٹ کر رہے ہیں، نہیں کہہ رہے. کیسا نہیں کہہ رہے؟ ہر جنس جتنے بھی کیٹیگری کا دنیا میں نہیں ہو سکتا وہ سارا نہیں. لا الہ وقت کے اعتبار سے دیکھیے آپ، جگہ کے اعتبار سے دیکھیے، پرسن کے اعتبار سے، چیز کے اعتبار سے، یعنی مطلب ٹائم کے اعتبار سے، ماضی میں بھی نہیں، حال میں بھی نہیں، مستقبل میں بھی نہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ جگہ کے اعتبار سے دیکھیں گے، آسمان میں بھی نہیں، سمندروں کی گہرائی میں بھی نہیں، ڈیزرٹ میں بھی نہیں، برفیلے مقامات پر بھی نہیں. اگر افراد کے اعتبار سے دیکھیں گے، فرشتے، آسمان کے فرشتے بھی نہیں، زمین کے فرشتے بھی نہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی نہیں، انبیاء کرام بھی نہیں، رسول بھی نہیں، اولیاء کرام بھی نہیں، صحابہ کرام بھی نہیں، تابعین بھی نہیں، دنیا کا کوئی بھی نہیں، اور کوئی بھی چیز نہیں، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی اوزار، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سورج، نہ کوئی چاند، اور نہ کوئی پتھر، نہ کوئی صنم، نہ کوئی وثن، اور نہ کوئی تعویذ، کوئی چیز نہیں. یعنی مطلب کیا نکلا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی ذرہ برابر چیز بھی نہیں، کسی بھی اعتبار سے نہیں. کہ جتنے معنی آ سکتے نا، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا. لا الہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ، سوائے اللہ کے. چونکہ ابو لہب اور ابو جہل یہ جانتے تھے کہ اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ کہ آج سے 360 بت نہیں. عربی جاننے والے یہودی جانتے تھے آج سے عزیر ابن اللہ نہیں، آج سے عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں، تثلیث کا کوئی عقیدہ نہیں، ٹرینٹی کا کوئی عقیدہ نہیں. اور اسی طریقے سے جو اس زمانے کے صابئین اور مجوس تھے، دو خداؤں کے عقیدہ رکھنے والے، خیر و شر، اہرمن رزدہ کو ماننے والے، دو خداؤں کے ماننے والے، دو خدا نہیں. روم کے لوگ کہتے تھے 3 مل کر ایک نہیں، یہودی کہتے تھے عیسیٰ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے نہیں. اور اسی طرح کفار قریش کہتے ہیں 360 بت نہیں، لات نہیں، عزا نہیں، منات نہیں، لا الہ الا اللہ. یعنی پہلے گلاس کو پاک کرنا ہے، النفی والاثبات، پہلے صفائی کر دینا. 2 رکن ہیں، جب تک یہ 2 رکن ادا نہیں ہوں گے آپ کا کلمہ قابل قبول نہیں ہے. پلر ہے نہیں، پہلے صفائی ہونی چاہیے. دل سے پاک کر لیجئے سارے بتوں کو، سارے شرک کو، ہر قسم کے آلائش کو پاک کر دے. گلاس اچھی پاک ہو جائے، اس کے اندر اب پیور واٹر، الا اللہ، لا الہ الا، یہ عقیدہ بٹھائیے. پیور عقیدہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. عرب کے لوگوں کو معلوم تھا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد آپ کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے، کہیں پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے. اب سجدہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ ہی کے لیے ہوگا. ہم کعبے کو بھی جب سجدہ کر رہے ہیں تو کس کے کہنے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ اللہ. اس کا مطلب رخ کعبے کی طرف ہے، ورنہ ہم اصل میں اطاعت کسی کر رہے ہیں؟ اللہ کی. اسی طریقے سے بیت المقدس ایک زمانے میں اللہ نے حکم دیا تھا تو ہم وہاں پر سجدہ کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا سے نہیں کرنا ہے، اب کوئی اگر بیت المقدس کی طرف سجدہ کرے گا تو شرک ہو جائے گا. حالانکہ ایک زمانے میں تھا بیت المقدس کی طرف آپ سجدہ کر سکتے تھے، لیکن اب نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے، کعبے کی طرف رخ کر رہے، سجدہ اللہ کو کر رہے. اس سے پتا چلا کہ بیت المقدس جبکہ کسی زمانے میں سجدہ کرنے کی اجازت تھی لیکن آج نہیں کر سکتے، تو دنیا کے وہ سارے جگہ جہاں جہاں پر بھی جا کے ایک آدمی اپنا ماتھا ٹکا رہا ہے، اسلامی اعتبار سے ہم اپنا ماتھا نہیں ٹکا سکتے، تعظیم کے طور پہ بھی نہیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اجازت ہوتی، شوہر کا اتنا بڑا مرتبہ ہے اسلام میں، اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں یہ کہتا کہ بیوی سجدہ کرے کس کو؟ شوہر کو سجدہ کرے. لیکن اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اب یہاں پر جو سجدہ ہو رہا ہے، یعنی بیوی اگر اجازت ہوتی تو بیوی کو کہتا کہ وہ سجدہ کرے کس کو؟ شوہر کو. تو یہ سجدہ عبادت ہے، سجدہ تعظیمی، سجدہ تعظیمی، اس کا مطلب سجدہ تعظیمی بھی اجازت نہیں ہے اسلام میں. تو بہت ہی واضح ہوگی بات کلیئر کہ عرب کے لوگوں کو چونکہ معنی معلوم تھا، اس لیے وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے میں آگے پیچھے ہو رہے تھے. جو لوگ سمجھے تو پورا مکمل طور پہ سمجھ گئے، پھر انہوں نے اس جگہ پر سجدہ نہیں کیا جس کی اجازت نہیں ملی.
لیکن جن لوگوں نے نہیں مانا تو مکمل طور پر نہیں مانا، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں عملی طور پہ مسلم لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں جا کر ہم سجدے کرتے ہیں، جس کو قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہیں آتی۔ تو مطلب کیا نکلا؟ ہم نے لا الہ الا اللہ کا مطلب صحیح نہیں سمجھا، اور یہ لا الہ الا اللہ کے کچھ شرطیں ہیں، کنڈیشنز ہیں، جیسا کہ فضیل بن عیاض سے پوچھا گیا، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے تفسیریں کافی نقل کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کہا جس نے لا الہ الا اللہ کا جنت میں چلا جائے گا، پھر یہ عمل کی کیا ضرورت ہے، پھر یہ کنڈیشن کی کیا ضرورت ہے، یہ سارے دعوت کی کیا ضرورت ہے، صبر کی کیا ضرورت ہے، زندگی بھر اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ کہیں گے جنت میں چلے جائیں گے، کیا یہ جنت کی چابی ہے کیا لا الہ الا اللہ؟ تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یقیناً یہ چابی ہے، لیکن ہر چابی کے کچھ دندانے ہوتے ہیں، کچھ دانت ہوتے ہیں، تو اس چابی کے یہ دانت ہے کہ اس کے مطابق آپ عمل کریں اور عقیدہ رکھیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اگر آدمی کے پاس چابی ہے اور چابی کے دانت ہے، لیکن وہ دانت کو لے جا کر اگر وہ مان لیجئے پتھر پر خوب اگر وہ گھس دے تو قفل کھلنے میں اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے لیکن کلمے کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر اس نے پوری طریقے سے اس کے دانتوں کو اکھاڑ دیا تب تو قفل کھلنے میں مشکل ہو جائے گی۔ اگر اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کر لیا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ چابی ہونے کے باوجود اس نے اپنے دانتوں کو توڑ لیا، چابی کے دانت کو توڑ دیا، لیکن ایک آدمی دانت نہیں توڑتا لیکن دانتوں کو گھسنا شروع کر دیتا ہے تو کھلنے کے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر عقیدہ ہی خراب ہو گیا کہ دانت اس نے توڑ لیے، لیکن اگر وہ عمل میں خراب ہو گیا، اسی لیے کہا کہ 7 شرطیں پوری کرنا ضروری ہے ایک آدمی کو لا الہ الا اللہ سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے، جس کو عرب کے ایک شاعر نے ایک شعر میں کہہ دیا ہے، العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفاقک اللہ لما احب۔ 7 کنڈیشن۔ العلم، اس کو پہلے علم ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب معلوم ہونا چاہیے، جو میں نے آپ کو مختصر طور سے بتایا اتنا تو اس کو علم ہونا چاہیے، یعنی مطلب یہ کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، نفاق نہیں ہونا چاہیے، کفر نہیں ہونا چاہیے، بدعتیں نہیں ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی اللہ کے لیے کرنا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے، یہ ہے کلمے کا بنیادی طور پہ لیسن۔ العلم والیقین، یقین ہونا چاہیے، یعنی شک نہیں ہونا چاہیے، اسلام پہ شک آ گیا تو پھر مشکل ہے، منافقانہ حرکت ہو جاتی ہے۔ العلم والیقین والقبول، ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ابو طالب کو یقین تھا لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، ہم کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے۔ العلم والیقین والقبول والانقیاد، یعنی صرف ایکسیپٹ کر کے کافی نہیں ہوتا، ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ فالو بھی کرنا چاہیے۔ عرب کے جو بدو تھے فالو کرنے بڑی مشکل ہوتی تھی، آگے پیچھے ہوتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، جیسا کہ بہت سارے بے عمل مسلمان جو عمل نہیں کرتے آگے پیچھے ہوتے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم کو عمل میں اور اچھے سے اچھا کر دے۔ العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق، سچائی ہونی چاہیے اس کے اندر، دکھاوے کے لیے نہیں، اور تصدیق کرے، مانے اسلام کو، دل سے بھی مانے، زبان سے ہی مانے، اور اس کو سچا کر دکھائے، جا کر پریزنٹ کرے اسلام کو۔ آدمی کے سچائی کی علامت ہے کہ وہ اس کو پھیلاتا، جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں اس کو آپ پھیلاتے ہیں۔ والصدق والاخلاص، اور یہ سارے کام کس کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ، اور یہ سارے کام سستی سے کاہلی سے نہیں ہو سکتے۔ والمحبہ، اور عبادت کا رکن کیا ہے؟ مع ذل تام مع حب تام، کہ پوری طریقے سے آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خواہشات کو حوالے کر دے، سرنگو ہو جائے، مع حب تام، زبردستی سے نہیں، نفرت سے نہیں۔ کئی بادشاہوں کے سامنے لوگ جھک جاتے ہیں لیکن دل میں اس بادشاہ سے نفرت کرتے ہیں، ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ جھکتے ہیں، آپ کا سر جھکتا ہے، آپ کا دل جھکتا ہے، آپ کے خواہشات جھکتے ہیں، تو ساتھ میں محبت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ محبت، امید اور خوف کے ملے جلے جذبات سے ایمان نکلتا ہے۔ تو بہرحال رمضان المبارک میں ہونے والے اہم غلطیاں، بے اعتدالیاں اور قرآن اور صحیح احادیث کی مخالفتوں کا ہم ذکر کر رہے تھے آج کے ایپیسوڈ میں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں جاری رکھوں گا ان باتوں کو، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جو سیکھا وہ ہے عقیدہ، خاص طور سے اس کے اندر شرک اور بدعت سے بیزاری، شرک اور بدعت سے نفرت،
اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ رمضان مبارک میں اگر کوئی روزہ بھی رکھے اور ساتھ میں وہ شرک بھی کرتا ہو، بدعتیں بھی کرتا ہو، تو یہ اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7114۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان اہم باتوں پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، عقیدے کو صحیح رکھنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو شرک سے، بدعت سے، کفر اور نفاق سے پاک کر دے، اور بدعتوں سے پاک کر دے، اللہ کے لیے خالص کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کر دے، نبی اور صحابہ کے فہم کے مطابق کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔